بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين। नमाज पाबंदी से अदा करते हैं और जो हमने उन्हें दिया है उनमें से राह खुदा में खर्च करते हैं, यही लोग तो सच्चे ईमानदार हैं। उन्हीं के लिए उनके परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे हैं और बख्शिश और इज्जत व आबरू के साथ रोजी है। ये माले गनीमत का झगड़ा वैसा ही है जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें बिल्कुल ठीक मसलहत से तुम्हारे घर से जंगे बद्र में निकाला था और मोमिनीन का एक गिरोह उससे नाखुश था कि वो लोग हक़ के ज़ाहिर होने के बाद भी तुमसे खामखा सच्ची बात में झगड़ते थे और इस तरह करने लगे गोया वो ज़बरदस्ती मौत के मुंह में ढकेले जा रहे हैं और उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये वो वक्त था जब खुदा तुमसे वादा कर रहा था कि कुफ़ारे मक्का की 2 जमातों में से एक तुम्हारे लिए ज़रूरी है और तुम ये चाहते थे कि कमज़ोर जमात तुम्हारे हाथ लगे ताकि बग़ैर लड़े भिड़े माल गनीमत हाथ आ जाए। और खुदा ये चाहता था कि अपनी बातों से हक़ को साबित कायम करे और काफिरों की जड़ काट डाले ताकि हक़ को साबित कर दे और बातिल को मिलिया मेट कर दे, अगरचे गुनहगार कुफ़ार उससे नाखुश ही क्यों ना हो। ये वो वक्त था जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी सुन ली और जवाब दिया कि मैं तुम्हारी लगातार 1000 फरिश्ते से मदद करूंगा। और ये इमदाद गैबी खुदा ने सिर्फ तुम्हारे खुशी खातिर के लिए की थी
اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور یاد رکھو کہ مدد خدا کے سوا کسی اور کے ہاں سے کبھی نہیں ہوتی۔ بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اپنی طرف سے اطمینان دینے کے لیے تم پر نیند کو غالب کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دفع کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے، اور پانی سے بالو جم جائے اور تمہارے قدم اچھی طرح جمائے رہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ وقت تھا جب تمہارا پروردگار فرشتوں سے فرما رہا تھا کہ میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمانداروں کو ثابت قدم رکھو، میں بہت جلد کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا۔ بس پھر کیا ہے، اب تو ان کفار کی گردنوں پر مارو اور ان کی پور کو چٹیلی کر دو۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص بھی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو یاد رہے کہ خدا بڑا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ کافروں، دنیا میں تو لو پھر اس سزا کا مزہ چکھو، اور پھر آخرت میں تو کافروں کے واسطے جہنم کا عذاب ہے ہی ہے۔ اے ایمانداروں، جب تم سے کفار سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو خبردار ان کی طرف پیٹھ نہ پھیرنا، اور یاد رہے اس شخص کے سوا جو لڑائی کے واسطے کترائے یا کسی جماعت کے پاس جا کر موقع پائے، اور جو شخص بھی اس دن ان کفار کی طرف اپنی پیٹھ پھیرے گا وہ یقینی خدا کے غضب میں آ گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اور مسلمانوں، ان کفار کو کچھ تم نے تو قتل کیا نہیں بلکہ ان کو تو خود خدا نے قتل کیا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم نے تیر مارا تو کچھ تم نے نہیں مارا بلکہ خود خدا نے تیر مارا، اور تاکہ اپنی طرف سے مومنین پر خوب احسان کرے، بے شک خدا سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اور خدا کافروں کی مکاری کا کمزور کر دینے والا ہے۔ کافروں، اگر تم یہ چاہتے تھے کہ جو حق پر ہو اس کی فتح ہو تو مسلمانوں کی فتح بھی تمہارے سامنے موجود ہوئی، اب کیا عذر باقی ہے؟ اور اگر تم اب بھی مخالفت اسلام سے باز رہو تو تمہارے واسطے بہتر ہے، اور اگر تم کہیں پلٹ پڑے تو یاد رہے ہم بھی پلٹ پڑیں گے اور تمہیں تباہ کر چھوڑیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ بہت زیادہ بھی ہو ہرگز کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو یقینی مومنین کے ساتھ ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔